تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ۔ اس حدیث سے ایک اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت رہیں اور ہر وقت اللہ کی باتیں سنتی رہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو دین ہی سکھایا، نہ کہ دنیا۔ علم دین ان کو سکھایا۔ اس کے باوجود جو رسم تھی اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ یہ نہیں کہ جو چلا آ رہا ہے کہ میں بھی وہی کر لوں، نہیں، حضور سے پوچھا کیا میں یہ کام کر لوں؟ ایسا لوگ کرتے ہیں، علم کے گہوارے میں رہ کر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں چلو حضور کی بیٹی ہوں اب میں کر لوں، نہیں، حضور سے پوچھ رہی ہیں۔ تو ہم تو کوئی پیدائشی عالم تو ہے نہیں، اور نہ ہم ہر وقت علم حاصل کر رہے ہیں، اور نہ ہمیں ہر چیز کی دین کی معلومات ہے۔ تو ہمیں کتنا پوچھنا چاہیے کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسا تو نہیں ہے بس کرتے ہی چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہی تھی کیا یہ کام جو کرتے ہیں لوگ کیا میں یہ کروں؟ حضور نے اس کے بارے میں پھر جواب دیا۔ ہم تو بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ غم کے موقع پر کتنے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی تیجا کر رہا ہے، کوئی 10واں کر رہا ہے، کوئی 20واں کر رہا ہے، کوئی جمعراتیں منا رہا ہے، کوئی 40واں کر رہا ہے، کوئی برسی منا رہا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہاں قرآن خوانی کرتے ہیں نا لوگ، میں نے دیکھا ہے، تو ایک نگاہ جو ہے سپارے پر ہوتی ہے اور اگلی نگاہ وہ جو پارے بیچ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پر ہوتی ہے کہ کتنے رہ گئے، ختم کیوں نہیں ہو رہے، کوئی آ کیوں نہیں رہا۔ اور پھر جب بہت دیر ہو جاتی ہے کہ بھائی بھوک بھی لگ رہی ہے، بریانی بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، چلو بس اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی ہو گئی، بھائی کتنا بخشوائیں گے ان کو، بس اب تو پہنچ ہی گئے ہوں گے جنت میں۔ ہر جمعرات کو بچیاں بیٹیاں جمع ہوتی ہیں، کھایا پیا اور چلی گئی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ 40ویں کی حقیقت کیا ہے؟ عید کے موقع پر لوگ جاتے ہیں جن کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کے یہاں پہلی عید ہے، کیا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کبھی کس نے پوچھنے کا زحمت محسوس کی کہ بھائی ہم یہ جو کر رہے ہیں کیا اس کی حقیقت؟ جب کوئی پوچھتا ہے، نوجوان لڑکا آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہماری یہاں، تو میں نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، بڑے ایسے ہی کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ خوشی کے موقع پر کتنی رسومات ہم کر رہے ہیں، مہندی، مائیوں، رسمیں، اپٹنے مل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہال کے باہر جو ہے وہ سالے نہیں اترنے دیتے گاڑی سے کہ بھئی کچھ دو پھر جانے دیں گے، ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تو کوئی مسجد کے باہر مانگ رہا ہے، کوئی ہال کے باہر مانگ رہا ہے۔ پھر وہ بیچارہ کمرے میں جا رہا ہوتا ہے تو بہنیں پہنچ جاتی ہیں، ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تو ان کا پھر کیسے؟ ان کا کچھ دو پھر جانے دیں گے۔ وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، پہلی اور آخری شادی ہے تو اس لیے وہ بھی دے دیتا ہے، ان کو بھی دے دیتا ہے۔ جب کمرے میں پہنچتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، تو اس کی بیوی پوچھتی ہے آخر ہوا کیا؟ کہ میں جو کچھ تھا پہلے تھا، لیکن اب میں کنگال بینک کا مینیجر بن کر آیا ہوں۔ پھر شادی کے بعد ہمارے یہاں دہلی والوں میں ایک رسم ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتی نہیں ہوتی، اب دین کی برکت سے تو ختم ہو گئی ہے بعض لوگوں میں، چالے کی رسم اس کو کہتے ہیں، کہ اس میں کیا چھپاتے ہیں؟ جوتا چھپائی۔ میں تو کہتا ہوں دلہا کوئی چھپا دیں، کہانی ختم ہو جائے گی۔ اسی کی جو ہے نا یہ ساری برکات ہیں جو اتنی رسومات پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک
لڑکا اس کی شادی ہوئی یہاں محلے میں، تو میرے پاس آیا، کہنے لگا امام صاحب میری شادی ہوئی اور میں سسرال جب گیا تو میری گود میں لا کر میرے سسرال والوں نے پورا جو ناریل تھا نا وہ لا کے رکھ دیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں یہ اتنا بڑا ناریل میری گود میں کیوں لا کے رکھا ہے، کپڑے بھی خراب ہو رہے تھے، تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ناریل اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا، ہمارے سر پہ مارو، یہ مقصد۔ رسومات نکلی ہوئی ہیں، بس پتہ نہیں کیوں رکھ دیا ناریل۔ اسی طرح یہ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو رجب کے مہینے میں اتنا تو ثابت ہے، اور جو کسی نے نہیں کیا ہوگا، شاید کچھ لوگوں نے کیا ہو یہ عمل، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک، میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ثابت ہے۔ باقی اس میں بھائی پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہوا ہے، کنڈے، تبارک کی روٹیاں، اور 27 رجب کا روزہ بھی رکھتے ہیں لوگ، کہ اس رات کو جو ہے کیا ہوا تھا؟ معراج ہوئی تھی۔ اس بات معراج کا جو سفر ہوا آپ علیہ السلام کا بہت عالی شان سفر تھا، کہ یہ وہ مقام تھا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا تھا، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ عرش پر بلایا، کہ کسی کے پیر وہاں نہ پہنچے، حضور پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو وہ مقام بخشا۔ اور آپ کا جو سفر ہے اس کی تفصیل ہے، یہ سفر ہوا، یہ یقینی بات ہے، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی۔ اور اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ 27 رجب ہی تھی، تو اس رات کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کوئی فضائل نہیں سنا ہے کہ اس رات کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، جیسے شب قدر کے بارے میں سنا ہے، اس شب برات کے بارے میں سنا ہے، اس کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں سنائی آپ نے، اور نہ کوئی خاص عمل بتایا کہ اس میں عمل کرو، نہیں، اور نہ یہ کہا اگلے دن روزہ رکھو، ہم رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کچھ لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کے روزے توڑوائے اور ان کو کھلایا، کہا یہ دین میں اپنی طرف سے ایجادات کیوں شروع کر رہے ہیں؟ تو ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کرنے سے پہلے دیکھ لیں، سوچ لیں کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا قرآن حدیث میں ہے یا نہیں، بس ایسے ہی کرنا شروع کر